للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ مضمون علامہ محمد شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف چاند کی تسخیر قرآن کی نظر میں سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب سن 1969 میں امریکی خلاباز آرمسٹرانگ اور ایلڈرن کے چاند کی تسخیر کرنے کے بعد دینی، مذہبی اور علمی حلقوں میں اٹھنے والے شکوک و شبہات اور تذبذبات کو دور کرنے کی غرض سے لکھی گئی تھی۔ اس کتاب نے اسلامی فکر و فلسفے کو ایک نیا آہنگ عطا کیا۔ علمی دنیا پر اس کتاب کی اثر اندازی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مشہور مفسر قرآن، نامور ادیب اور ناقد حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں اس کتاب کی پذیرائی فرمائی: تسخیر قمر کی ہیبت سے خدا معلوم کتنوں کے ایمان میں رکھنا پڑ گیا، خدا معلوم ان میں سے کتنوں کے ایمان مولانا محمد شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھال لیے۔ حال میں چاند پر چندریان 3 کے کامیاب مشن کے تناظر میں اس کتاب کے اکثر مباحث افادیت کی حامل ہیں، لہذا انہیں افاد عام کی غرض سے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی خلابازوں نے چاند کو فتح کر کے بعض مذہبی حلقوں میں ایک کھلبلی پیدا کر دی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہندو فرقے کے عقائد متزلزل ہو گئے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق چاند ایک دیوتا، یہ دیوتاؤں کا دیس ہے۔ چاند کی سرزمین پر انسانی قدموں کے پڑ جانے سے ان دیوتاؤں کی برتری ختم ہو جاتی ہے اور ان کی الوہیت پر حرف آ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے چاند اب کوئی مقدس استھان نہیں رہا، بلکہ امریکیوں نے اپنے پیروں تلے روند کر اس کو نجس اور ناپاک بنا دیا ہے۔ دوسری حیثیت سے عام طور پر یہ تاثر پایا گیا ہے کہ آرمسٹرانگ اور ایلڈرن نے چاند کو مسخر کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا، بلکہ ان کی حرکت خدائی نظام میں مداخلت اور خدا کی مملکت کے دائرے کو تنگ کرنے کے مترادف ہے۔ راقم ستور سے ایک ہندو دوست نے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ اب خدا بڑی مشکلوں میں پڑ گیا ہے۔ میں نے جواباً عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس حادثے سے آپ کا بھگوان ضرور مشکلوں میں پڑ گیا ہو، جس کی حیثیت آپ لوگوں کی نظر میں سینکڑوں ہزاروں نام نہاد دیوتاؤں کے جھرمٹ میں ایک بے دست و پاخیدی سے زیادہ نہیں ہے، مگر الحمدللہ ہمارے معبود برحق پر یہ بات ہرگز سازش نہیں آتی، جو وحدہ لا شریک، قادر مطلق اور خدائے جل جلالہ کہلاتا ہے۔ اور ہماری کتاب برحق کی تصریحات کے مطابق تسخیر قمر سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر طرفہ تماشا یہ کہ بعض لوگوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے برملا کہنا شروع کر دیا کہ امریکی باشندوں نے اس چاند پر اپنی تسخیر اور فتح مندیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں، وہ ہماری زمین کا نہیں بلکہ کوئی اور چاند ہوگا۔ ظاہر ہے کہ 16 جولائی سن 1969 میں بمقام ہیوسٹن، کیپ کینیڈی، دنیا بھر کے تقریباً 3,500 اخباری نامہ نگاروں اور 10 لاکھ عوام کی موجودگی میں اور ان کی نظروں کے سامنے ایک ہیبت ناک راکٹ کو داغا گیا، جو ایک خوفناک شور اور گرج اور دل دہلا دینے والے دھماکے کے ساتھ فضاؤں کو چیرتا ہوا خلا میں بلند ہوا اور ایک روایتی قسم کے دیو کی طرح اپولو 11 کو اپنی باہوں میں جکڑے ہوئے آسمان کی پنہائیوں میں پہنچ کر غائب ہو گیا۔ اس میں سوار خلابازوں اور ان کی ایک ایک حرکت کو پورے سفر کے دوران ٹیلی ویژن کی مدد سے دیکھا جا رہا تھا اور ریڈیائی رابطے کے ذریعے ان سے گفتگو کی جاتی رہی، حتیٰ کہ چاند پر پہنچنے، وہاں پر اترنے اور چہل قدمی کرنے وغیرہ تمام مناظر زمین والوں کی نظروں میں اس طرح رہے کہ گویا کہ وہ ہمارے ہی آنگن میں واقع ہونے والا کوئی منظر ہے۔ دنیا کے تمام اخبارات نے اس خبر کو جلی اور روشن سرخیوں سے شائع کیا، اس پر اداریے اور مضامین لکھے، بحث و مباحثے ہوئے، ریاضی، قانون کشش اور توانائی کے اصول ظاہر کیے گئے، جن کی بنیاد پر سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ عجوبہ ظہور پذیر ہوا۔ خلائی پروازوں کی تدریجی تاریخ بیان کی گئی اور پوری علمی دنیا میں یہ واقعہ ایک مسلمہ حقیقت بن گیا، جس کو جھٹلانا اور انکار کرنا جہل و نادانی اور مکابرہ ہوگا۔ غرض اپولو 11 کی کامیاب پرواز ایک ایسا تاریخی حادثہ تھا جس نے بہت سے فرسودہ مذاہب کی چولیں ہلا دی اور لوگوں کو اس حد تک سراسیمہ کر دیا کہ وہ صراحتاً رویت و مشاہدے اور واقعات تک کا انکار کر بیٹھے۔ یہ تو غیر مسلموں کا حال تھا، جن کا معاملہ وہ خود جانے، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ
ان لوگوں کی فہم و دانش کو کیا ہو گیا جو اپنے آپ کو اسلام کا نام لیوا کہتے ہیں اور ایک ایسی حیرت انگیز کتاب کے حامل ہیں جو اس عالم آب و گل میں اپنی نوعیت کی ایک ہی کتاب اور قیامت تک دینی معاملات کے ساتھ ساتھ ہر دنیاوی معاملے میں بھی ان کی بصیرت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ بعض مسلمان حلقوں تک میں بڑے مضحکانہ قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا اور اس قسم کے سوالات کیے گئے کہ کیا واقعی امریکی باشندے چاند پر آئے یا یہ محض ڈھونگ رچا رہے ہیں، انسان آسمانی حدود میں کیسے داخل ہو سکتا ہے، فرشتوں نے ان کو چاند پر پہنچنے کیسے دیا، آتشی گرزوں اور شہابیوں سے ان کی خبر کیوں نہیں لی، کیا یہ بات خدائی امور میں مداخلت نہیں ہے، کیا یہ حرکت عالم لاہوت میں دراندازی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ انسان اگر چاند ستاروں پر پہنچ جائے تو اس سے آخر اسلام کے کس عقیدے پر زد پڑتی ہے اور اس کے کن کن تصورات کو دھکا پہنچتا ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ انسان چاند ستاروں کو مسخر نہیں کر سکتا یا ان پر نہیں پہنچ سکتا، یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ یہ عوام کا حل ہے۔ اب ذرا خواص کے خیالات و نظریات کا جائزہ لیجئے تو اور زیادہ حیرت اور مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ تسخیر قمر نے انہیں اتنا دہشت زدہ کر دیا ہے کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک سلب ہو گئی۔ خصوصیت کے ساتھ علماء حجاز تک کا مبتلا حیرت و ارتیاب ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ مختلف ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ علماء حجاز کا اس سلسلے میں نظریہ یہ ہے کہ چاند آسمانی چھت میں جڑا ہوا ہے اور انسان کسی حال میں چاند پر نہیں پہنچ سکتا۔ علماء حجاز کا استدلال اس سلسلے میں حسب ذیل آیت کریمہ سے ہے: تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور ان میں ایک چراغ نے سورج اور ایک روشنی دینے والا چاند بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فی السماء میں فی اعلیٰ کے معنی میں ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ چاند آسمانی چھت میں جڑا ہوا ہے۔ انسان چونکہ آسمان تک نہیں جا سکتا اس لیے وہ چاند تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بڑا عجیب و غریب استدلال ہے جس کو قرآن کا نظریہ کہنا صراحتاً قرآن کے ساتھ بے انصافی ہوگی۔ پھر فی کو خواہ مخواہ اعلیٰ کے معنی میں لینے کی دلیل کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس گھر میں 10 مٹکے موجود ہیں تو آخر اس کے کس لفظ سے یہ لازم آئے گا کہ یہ تمام مٹکے گھر کی چھت سے ٹنگے ہوئے ہیں، اور منطق کے کس قاعدے کی روح سے یہ مفہوم صحیح ہوگا؟ یہ بحث اس صورت میں ہے کہ جب فیہا کی ضمیر کا مرجع السماء کو قرار دیا جائے، مگر اس کے برعکس اس کا مرجع بروج ماننے کی صورت میں سرے سے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اصولاً مرجع قریب ہونے کے لحاظ سے یہی زیادہ بہتر بھی ہے۔ اس کتاب کے چوتھے باب قرآن اور فلکیات سے پتہ چلے گا کہ بروج سے مراد کہکشاں ہیں، یعنی گیلیکسیز ہیں۔ اس صورت میں مطلب بالکل صاف اور مطابق واقعہ ہے کہ ہمارے چاند سورج کہکشاؤں میں واقع ہیں، یعنی ان کہکشاؤں میں سے کسی ایک کا جز ہیں۔ اس لحاظ سے آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ یوں ہوگا: بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور ان برجوں میں ایک چراغ اور ایک روشنی دینے والا چاند بنایا۔ چاند، سورج اور ستاروں کے آسمان میں جڑے ہوئے ہونے کا نظریہ اصل میں یونان حکیم بطلیموس کا نظریہ تھا، جو صدیوں تک علمی دنیا میں رائج رہا، مگر عرصہ ہوا کہ یہ نظریہ عجائب گھر کی زینت بن چکا ہے۔ بطلیموسی نظریے کو نہ صرف جدید سائنس رد کر چکی ہے بلکہ قرون وسطیٰ میں خود مسلمان حکماء اور سائنسدان بھی بہت پہلے بدلائل غلط ثابت کر چکے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے یہ نظریات ہمیں مثنوی مولانا روم اور تفسیر کبیر تک میں بھی مل جاتے ہیں۔ یہ ایک تعجب خیز امر ہے کہ ان سائنٹیفک انکشافات سے قرون وسطیٰ کے مفسرین اور صوفیاء کرام تک واقف ہوں، مگر ہمارے دور کے علماء اور مفسرین بے خبر ہو کر اہل کلیسا ہی کی طرح بطلیموس کے سر میں اپنا سر ملائیں اور قرآن کو بھی یونانی حکمت کا تابع بنا دیں۔ یہ خرابی اس لیے پیدا ہوئی، اور ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے علماء نے موجودہ سائنس اور اس کے افکار کو علم غیر یا شجر ممنوع قرار دے کر اس سے بالکل اچھوتوں جیسا برتاؤ کر لیا، اور سائنسی تحقیقات کو بالکل ناقابل اعتبار اور ساقط الاعتبار قرار دے دیا، یا اس کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگرچہ سائنس کے بعض نظری مسائل میں تغیر و تبدل ممکن ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پورے ذخیرے سائنس اور اس کے تمام مسلمات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، جو صدہ سال کی مسلسل غور و فکر اور تحقیق و تفتیش کے نتائج ہیں، بلکہ علم انسانی کا ایک قیمتی سرمایہ بھی۔ سائنس تو خود قرآنی مقصد اور اس کے تقاضوں کے مطابق قوانین قدرت کا پتہ لگانے اور کائنات کی مشنری کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے،
اس سرمایہ کو آخر کس بنیاد پر دریا برد کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب یونانی علوم، اس کا حکمت و فلسفہ اور اس کے افکار و نظریات قابل اعتناء اور قابل حجت ہو سکتے ہیں، تو پھر موجودہ علوم سائنس اور اس کے افکار و نظریات قابل اعتناء کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا یونانی علوم الہامی ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا جائے؟ مثل مشہور ہے، الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ جب تک سائنسی افکار و نظریات سے ناواقفیت رہے گی، سائنس کا توڑ بھی ممکن نہ ہو سکے گا، اور دوسری حیثیت سے جو علوم سائنس سے بے بہرا رہے گا، وہ سائنس کی کمالات و عجائبات کو حیرت و استعجاب اور مرعوبانہ نظروں سے دیکھنے لگے گا، جس سے احساس کمتری کی تخم ریزی ہوگی۔ صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ سائنس اور علوم جدیدہ کا مطالعہ کر کے حالات و واقعات کا حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے۔ کسی بھی مسئلے یا واقعے میں اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے علمی حیثیت سے اس کا تجزیہ کیا جائے، اور اس کی صحت و سقم پر ناقدانہ اور مبصرانہ حیثیت سے نظر کی جائے۔ پھر کوئی واضح اور متوازن نظریہ قائم کر کے علمی دنیا کی رہنمائی کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ سماوات یعنی آسمانوں کے متعلق عوام تو عوام اکثر خواص تک میں غلط فہمیاں موجود ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، سماوات خصوصاً سماع دنیا سے عدم واقفیت ہی کی بنا پر اس قسم کے غلط نظریات جگہ پا سکے ہیں، جن کی بنیاد پر تسخیر قمر کا انکار کرنا پڑا ہے۔ اگر علماء حجاز کے مذکورہ بالا نظریے کو کہ چاند آسمان میں جڑا ہوا ہے صحیح تسلیم کر لیا جائے، تو پھر حسب ذیل آیت کریمہ کا کیا مطلب ہوگا؟ کل فی فلک یسبحون، یعنی چاند، سورج وغیرہ ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یعنی اللہ نے آسمانی سیاروں کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، اور تم پہاڑوں کو ٹھہرے ہوئے گمان کرتے ہو حالانکہ وہ بادل کی طرح تیزی سے گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو استحکام بخشا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ آسمانوں یعنی آسمانی اجرام اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنے مقام سے ہٹ جائیں۔ ظاہر ہے کہ تیرنے کا مفہوم جڑے ہونے کے عین منافی ہے، اور بغیر کسی سہارے کے قائم رہنے کا مفہوم بھی یہی نکلتا ہے کہ وہ فضائے بسیط یعنی خلا میں بغیر کسی حک کے معلق ہیں۔ پہاڑوں کے بھاگنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ زمین بھاگ رہی ہے، ورنہ اگر زمین کو ساکن تصور کر لیا جائے تو پھر پہاڑوں کا دوڑنا ایک بے معنی بات ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری زمین بھی فضائے بسیط میں گردش کر رہی ہے۔ یہی حال دیگر تمام اجرام سماوی کا بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، کل یجری لاجل مسمى، یعنی ہر ایک مقررہ مدت تک دوڑ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اجرام فضائے بسیط یعنی خلا میں کس طرح معلق ہیں اور وہ نیچے کیوں نہیں پڑتے؟ تو کیا قرآن اس کی توجیہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اجرام کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے تھامے ہوئے ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ اب سائنس نے اس راز خدائی کو اس طرح فاش کیا ہے کہ تمام اجرام سماوی میں ایک غیر مرئی اور غیر محسوس قوت جذب و کشش ہوتی ہے۔ ہر ایک جرم فلکی دوسرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک ستارے یا سیارے کے چاروں طرف جتنے بھی اجرام ہوتے ہیں سب اس کو اپنی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ خود بھی دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس ہماگیر جذب و کشش کی بدولت ایک زبردست توازن قائم رہتا ہے، اور کوئی بھی کرہ گرنے نہیں پاتا۔ اس ہماگیر قانون کشش کو سائنس کی اصطلاح میں عالمگیر قانون تجاذب یعنی یونیورسل لا آف گریویٹیشن کہتے ہیں۔ سائنس کے بیان کے مطابق اجرام سماوی کی گردش اور ان کی بقا کا راز دو چیزوں میں مضمر ہے، اول قوت کشش، دوم رفتار حرکت۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اجرام سماوی میں قوت کشش باقی نہ رہے یا زائل ہو جائے تو سب کے سب آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر ایک جرم فلکی ایک خاص ضابطہ اور مقرر رفتار کے تحت دوڑ رہا ہے، اور اس کی موجودہ رفتار حرکت میں ذرا سی بھی کمی بیشی نقصان دہ اور مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلا چاند جو کہ زمین کا ذیلی سیارہ ہے کی رفتار حرکت اپنے مدار میں فی گھنٹہ 2300 میل ہے۔ اگر اس کی رفتار میں کمی واقع ہو جائے تو وہ رفتہ رفتہ زمین سے ٹکرا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زیادتی واقع ہو جائے تو وہ زمین کا ساتھ چھوڑ کر دور بھاگ سکتا ہے۔ اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین اپنے بیڈ لیمپ سے محروم ہو جائے گی،
اور دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ چاند یا تو بے کراں خلاؤں میں بھاگتا پھرے گا یا پھر کسی دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے گا۔ یہی حال دیگر تمام اجرام کا بھی ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ قانون کشش اور رفتار حرکت کا موجودہ نظام بڑی گہری سوجھ بوجھ اور حکمت و دانش کا نتیجہ ہے، جو ریاضی کے اعلیٰ ترین اصولوں پر قائم ہے۔ اس نظام میں کسی قسم کا تفاوت نہیں رہا ہے، حتیٰ کہ ان اجرام کی گردش میں سینکڑوں سالوں میں ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے منصوبہ ایک زبردست اور ہمادان ہستی کا۔ الغرض، پہلی چیز یعنی قانون کشش کے متعلق قرآن کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنے مقام سے ہٹ جائیں۔ اور دوسری چیز یعنی رفتار حرکت کے متعلق کہتا ہے کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقررہ مدت تک دوڑ رہا ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا، ایک مقررہ مدت یعنی قیامت تک دوڑتا رہے گا، اس صورت میں مضارع کا صیغہ مستقبل کے معنی میں ہوگا۔ دوسرا، ہر ایک معین وقت میں چکر لگا رہا ہے، اس صورت میں مضارع کا صیغہ یجری حال کے معنی میں ہوگا۔ ہر علم و فن کی اصطلاحیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور قرآن حکیم کا یہ عمومی انداز بیان ہے کہ وہ ہر چیز کی علت غائی یعنی فائنل کاز یا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کو قرار دیتا ہے، اگرچہ اس کو عام اسباب و علل سے انکار نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کے دیگر نصوص شاہد ہیں۔ لہذا یہاں پر بھی اجرام سماوی کی برقراری اور ان کے وجود کی علت غائی یعنی امساک الہی قرار دی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امساک کی کوئی مادی توجیہ نہیں ہو سکتی، مگر داد دیجیے کہ سائنس نہ صرف اس امساک کی تصدیق کرتی ہے بلکہ صاف اور کھلے طور پر خدا کے وجود کا اعتراف بھی کرتی ہے۔ یعنی عالمگیر قانون تجاذب کا پتہ لگا چکنے کے باوجود سائنسدانوں کی سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آ سکی ہے کہ یہ قوت کشش بذات خود کیا چیز ہے، اس کا عمل کیسے اور کیوں کر ہوتا ہے۔ گویا کہ خود سائنس کو ایک برتر اور ہماگیر قوت قاہرہ کے وجود کا اعتراف ہے، جس کی اصل کنہ و حقیقت کا وہ ادراک نہیں کر سکتی۔ گویا کہ اس کائنات میں کوئی ایسی قوت ضرور موجود ہے جس کی مادی اعتبار سے کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اس کو مذہب کی اصطلاح میں خدا کہتے ہیں۔ یہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا کی ایک دل نواز تفسیر۔ یہ قانون جذب و کشش محض ایک خدائی فعل ہے جو سائنس نے علم انسانی کی دسترس سے باہر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب علم انسانی یہ خدائی فعل ہی کا ادراک نہیں کر سکتا تو پھر اس کی ذات والا صفات کا کیا خاک ادراک کر سکتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے ایک زبردست اور ہمادان ہستی کا منصوبہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں کہیں سائنس اپنی نارسائی یا جہالت کا اعتراف کر لیتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں سے ایک مسبب الاسباب ہستی کی سرحد شروع ہو رہی ہے۔ اسی کو اسلام عالم غیب کہتا ہے۔ بات صرف قانون کشش ہی کی نہیں بلکہ اس وسیع کائنات میں جس قدر بھی قوانین قدرت یا افعال الہی یا صفات خداوندی کے جلوے اور ان کی حیرت ناکیاں موجود ہیں، ان سب کا بھی یہی حال ہے، جو کبھی علم انسانی کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، ایک زندہ و تابندہ حقیقت ہے۔ قوانین قدرت میں غور و فکر کی انتہا تحیر و درماندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک عالم رنگ و بو کو جتنا زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، حیرت و استعجاب اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات میں ایک پر اسرار افعال والی ہستی کا وجود ضرور ہے، جس کی نہ صرف ذات بلکہ اس کے افعال و صفات بھی پر اسرار ہیں۔ اسی کو قرآن الہ کہتا ہے، جس کے لغوی معنی ایسی ہستی کے ہیں جو حیران اور ششدر کر دینے والی ہو۔ سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، یعنی میں عنقریب تم کو اپنے دلائل و نشانات دکھا دوں گا، لہذا تم جلدی مت کرو۔ اس بحث سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ علوم جدیدہ اور علم سائنس سے مذہبی عقائد پر کوئی آنچ نہیں آتی، بلکہ وہ اور زیادہ روشن اور تابناک ہو جاتے ہیں، اور خدا کے وجود کا عقیدہ اور زیادہ مستحکم و پائیدار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں مطالعہ کائنات کی پرزور دعوت دی گئی ہے، جیسا کہ تیسرے باب کی تفصیلات سے ظاہر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ قوانین فطرت میں ایک شاہد حقیقی کا جلوہ بخوبی نظر آ جاتا ہے، جس کا انکار جو انسانی سے بن نہیں پڑتا، صرف دیدہ بینا کی ضرورت ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔